شیر اہل سنت. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال رمضان المبارک میں جو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کیا, جانتے ہیں نا, نجدیوں کی بولتی بند کر کے رکھا. جناب عزت باب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اپنے نورانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں. حصول برکت کے لیے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ایسے بھی آواز آئے اسٹیج والے میں آواز بلند, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الحکمت والہدی واشرفنا واکرمنا بنبیہ المجتبی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل والانبیاء وعلى آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. درود و سلام بآواز بلند. السلام ماشاءاللہ اتنا بڑا بازوق اجتماع ہے اور آغاز سخن میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں چمنستان زہرا کی ایک کلی کا. اور یاد رکھیے آل بیت اطہار ہوں یا رسول اللہ کے صحابہ, یہ حضور کے خاندان کے لوگ ہوں یا میرے حضور کی مجلس کے وفادار, ہمارے سنت و جماعت ان تمام ہستیوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا ادب بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے سنت و جماعتیں علیہ السلام ہو یا رضی اللہ عنہ ہو, یہ دونوں دعائیہ کلمے ہیں. یہ نبی کے علاوہ آل بیت کے لیے اور دیگر مقدسات کے لیے, مقدس ہستیوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یہ دعائیہ کلمات. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے, اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر نے
اہل سنت و جماعت کی پہچان بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی سلفاً خلفاً صدیوں سے زمانہ در زمانہ نسل در نسل سنی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہی بات ہے آزاد ہو تو سنی درود و سلام پڑھتا ہے. نماز سے قبل، نماز کے بعد، نعت سے قبل، نعت کے اندر، نعت کے بعد، تقریر سے قبل، دعا سے قبل، دعا کے ساتھ، دعا کے بعد، آمنہ کے لال کے غلام حضور پہ درود و سلام پڑھنے کو اپنے لیے عبادت بھی سمجھتے ہیں اور ذریعہ نجات بھی سمجھتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. کوئی بھی شخص جو مجھ پہ سلام کرتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اور نہ صرف یہ کہ میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں پر، میرے آقا اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سن کر متوجہ ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے درود و سلام کو توجہ فرمائے تو سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے نبی مکرم. اور یہاں یہ بحث کوئی نہ کرے او جی کروڑوں اربوں خربوں ہیں تو ان کو حضور کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور جس نبی کا غلام، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اسرائیل فرشتہ میری بات ذوق رکھنے اور مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی توجہ ہے، آپ میری بات سن کر اس کو ذرا کچھ تھوڑا سن بھی رہے اور سمجھ بھی رہے. تو اسرائیل یہ فرشتہ ہے، فرشتہ. اس نے جس کی روح قبض کرنی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ میں ایک نام کے 5 بندے لیٹے ہوں تو اسرائیل ایک کے بجائے دوسرے کی روح قبض کر کے لے جائے، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو، چاہے سکھ ہو یا یہودی، مسلمان ہو یا کافر، اسرائیل سب کو پہچانتا ہے. ان کا ایڈریس بھی جانتا ہے، ان کا گھر کا بھی پتا ہے، وہ کس جگہ لیتے ہیں یہ بھی پتا ہے، شکل و صورت کیا ہے یہ بھی پتا ہے. اور جس نبی کا غلام پوری کائنات کے انسانوں کو پہچان سکتا ہے وہ نبی اپنی آپ پر درود پڑھنے والے غلاموں کو نہیں پہچان سکتا. اس لیے بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اچھا یہ انتظامیہ کے جو 2-4 دوست ہیں کون ہیں یہاں؟ بھئی یہ سامنے کون ہیں؟ یہ بچوں کو اٹھائیں یہاں سامنے. یہ جو 4-5-6 بچے ہیں یہ شرارت کریں، ان کو پیچھے یہاں ادھر سے اٹھا دیں، پیچھے انہوں نے تھوڑی دیر بعد وزیر یار ان کو پیچھے بیٹھے پلیز. یہ دونوں تینوں شرارتی بچے ہیں، یہ ایک اٹھائیں یار ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پہ یار یہ 4-5 شرارتی بچے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو پشتو یا برخانہ نہیں سمجھ اٹھا دیں. یہ سب سے شرارتی ہے، اٹھو یار چلو اٹھو سارے ہم تاڑے سے پاگل ہوئی چلو پیچھے سائڈ پہ کر دیں بھائی میرے اٹھا کے ادھر کال دو انہاں نوں چوک کے ادھر لے جا چلے تمہیں بلند آواز سے اس کو
اور بھی درود شریف پڑھ لیں سر. یہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں پلیز ذرا دیکھا کریں کہ بچے اگر شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم اسٹیج سے بولیں گے پورا مجمع ڈسٹرب ہوگا, آپ خود ہی اس کو کنٹرول کر لیں. درود شریف آواز اللہ صلی اللہ علیہ یا ابھی تک مزہ نہیں ہے جس طرح پڑھنا چاہیے درود و سلام, اور جو ضرورت ایمان ہے میری وہ نہیں. اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جیسے سرکار ہیں, بولو جیسے میری سرکار ہے, جیسے میری سرکار ہیں. بعد از حمد و صلات لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع ثناخانان مصطفیٰ نقیب محفل آج کی اس محفل کے جملہ منتظمین و منصرمین جمیع اراکین انجمن حب رسول جمیع غلامان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل اور عنوان سے انعقاد پذیر ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے کہیے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا. ہمیں اس پہ ناز ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلک اہل سنت مسلک ادب اور محبت ہے. اس مسلک کی سب سے بڑی شان اور کوالٹی, اس مسلک کے ماننے والے, اس مسلک کے فالورز جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مؤدب ہوتے ہیں اور سارے کے سارے اللہ اور اس کے معبودوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو مؤدب نہ ہو وہ بھلا اپنے نام کے ساتھ کتنا ہزار بار سنی سنی لکھوائے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو بے ادب ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا. ہم اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق محفل میلاد
ہم ہر اس محفل کا نام رکھتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے آمنہ کے لال کے تذکار خیر کو سنایا جائے، حضور کے لب و رخسار کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے قیل و قال کی باتیں ہوں، میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں ہوں، میرے نبی کے تکلم تبسم کی باتیں ہوں، میرے نبی کے عینین کے تذکرے، میرے نبی کے یدین کے تذکرے، میرے نبی کے لبہائے مبارکہ شفتین کے تذکرے، میرے مصطفیٰ کے عینین رجلین کے تذکرے، میرے نبی کی زہرا، میرے نبی کے حسنین کے تذکرے، میرے نبی کے جمال کی بات، میرے نبی کے جلال کی بات، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی بات، میرے نبی کی یار کی بات، میرے نبی کے پسینے کی بات، میرے نبی کے سینے کی بات، میرے نبی کے مدینے کی بات، کسی بھی حوالے سے جس محفل میں زہرا کے بابا کا ذکر خیر سنا اور سنایا جائے، ہم اہل سنت و جماعت ایسی محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ جگہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، ایت قضائیہ کوئی بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، بس ذکر مدینے والے کا ہو، ہم سنی اسے محفل شیخ محقق محدث دہلوی سے سہارا لے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کی اس محفل کے آرگنائزر انجمن حب رسول ہے، اور ہمیں ناز ہے کہ ہم محبین رسول ہیں۔ چلو ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ محبت تو ہے نا، اور اللہ کا کرم اور اللہ کا شکر ہے، لوگ ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں یہ عاشقان رسول ہیں۔ الحمدللہ بھائی کہیے ذرا الحمدللہ، بھائی اللہ کا شکر ہے ہم عاشقان رسول ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات تو نہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، کائنات کے سب سے جتنے بھی بڑے بڑے رتبے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، آگے بڑھتے جائیے تو جتنے بھی رتبے ہیں، میں ایک بہت بڑا جملہ لاہور کے شہر میں اتنے بڑے ایوان میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا رتبہ میرے نزدیک درجہ محبیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچ دیجئے میں نے جو لفظ بولا اس کو اپنے اندر ڈالیں، سب سے بڑا رتبہ کائنات میں حبیت کا رتبہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے بھی جب ناز کیا نا تو اپنی رسالت پہ پہلے ناز کیا اور پھر اس کے بعد محبت پہ ناز کیا۔ بھائی توجہ کریں، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں نبیوں کا، سبحان اللہ، اور میرے نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت، نبیوں رسولوں کا ذکر خیر کرو گے عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور ولیوں کا ذکر سناؤ گے یہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ میرے نبی کے یار، سبحان اللہ، میرے نبی کے غلام بیٹھ گئے باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، ان کی باتیں نہ سیاست والی، ان کی باتیں نہ غیبت والی، ان کی باتیں نہ تنقید والی، نہ میرے نبی کی بسم کے ان پیارے پیارے موتیوں، ان پیارے پیارے نوریوں کی باتیں بھی نور والی ہوا کرتی۔ میری آقا حضور کے غلام بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت آدم کی شان بڑی ہے اس لیے کہ وہ ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں نانا حضرت نوح کی شان بڑی ہے، دوسرا کہتا ہے نانا حضرت نوح کی شان بڑی ہے اس لیے کہ حضرت نوح کے ذریعے دوبارہ سے انسانیت کو عروج ملا ہے۔ تیسرے کہتے ہیں نانا حضرت یونس کی شان بڑی ہے، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہے۔ ایک میرے نبی کا یار بولا، فرمایا رے کیا بات کرتے ہو، ابراہیم بڑی شان والے ہیں، وہ خلیل اللہ ہے۔ ایک اور
नबी, एक और मेरे आका के गुलाम बोले, सहाबी बोले, आपने फरमाया अरे वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन मूसा की बड़ी शान है, वो कलीमुल्लाह है। एक और मेरे नबी के यार ने सदा लगाई, फरमाया हाँ ईसा को क्यों भूल गए, मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा बड़ी शान वाले हैं। मेरी आका उधर से तशरीफ लाए, मेरे आका ने अपने यारों की इस नूरानी गुफ्तगू को सुना, नबियों के जिक्र को सुना। मेरे आका ने फरमाया मेरे यारों, जो तुम में से बोला इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके, नूह नजीउल्लाह आपके, आदम सफीउल्लाह आपके, इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके, इस्माइल सफीउल्लाह आपके, मूसा कलीमुल्लाह आपके, ईसा रूहुल्लाह आपके। लेकिन सुन लो, आज अगर मूसा और ईसा से सिवाय तुम्हारे नबी की इताअत के उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरा जुमला था पूरे होने दो। मेरे नबी ने फरमाया ईसा रूहुल्लाह आपके, हाजी मूसा कलीमुल्लाह आपके, इब्राहिम खलीलुल्लाह आपके। लेकिन सुनो, इन्नी हबीबुल्लाह, मैं रब का यार हूँ, मैं रब का महबूब हूँ। पता चला कायनात के सब रुतबों से बड़ा रुतबा मोहब्बत वाला रुतबा है। भाई ये कोई वैसे बात नहीं है। कंजुल उम्माल में अल्लामा हिंदी ने इस हदीस पाक को जिक्र किया, अल्लामा बगवी ने जिक्र किया, इसके अलावा बेशुमार हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी रसूल भी हूँ और मैं रब का हबीब हूँ। इसका मतलब ये ठहरा कि मोहब्बत का रुतबा कायनात के रुतबों में सबसे बड़ा है। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और उसमें मैंने मजीद एक दलील लेके आगे आना है। मुझे एक बात बताइए, जब खैबर के ग़ज़वे में, खैबर के ग़ज़वे में कलाए कमूस फतह नहीं हो रहा था, मेरे नबी ने क्या फरमाया, लौतियन्नर रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु यफ्तहल्लाहु अला यदिही। मेरे नबी ने फरमाया आज के दिन ये जो जंगी आपकी यलगार है इसको खत्म कर दो, कल मैं झंडा अपने उस यार के हाथ में दूंगा, उस सहाबी के हाथ में दूंगा कि जो रब का भी महबूब होगा, उसके नबी का भी महबूब होगा, और दूसरी रिवायत में रब से भी प्यार करने वाला होगा, नबी से भी प्यार करने वाला होगा, और जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ पे अल्लाह हमें फतह का फरमाएगा। लऔतियन्नर रायता गदन गदन गदन, कल 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 झंडा कल उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो किधर गई कंपनी नंबर 17 जो कहती है नबी को कल का पता नहीं? अगर कल का पता नहीं था ऐलान क्यों किया कि कल झंडा किसके हाथ में है? और कमाल की बात यह है, ये हदीस सही है, सियाह सिद्धा की रिवायत है, तवज्जो से सुनना है, सियाह सिद्धा की रिवायत है, इसको और सही है में मौजूद है, इसको किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता। रात सारी गुजरी, अगर सुनना है, इमाम इब्ने हिब्बान से खात में, फतहुल बारी में, इमाम अस्कलानी उम्दतुल कारी में, अल्लामा हैमी फतहुल कदीर में, और इसके अल्लामा मनावी, और इसके अलावा और बहुत सारे शारहीन हदीस मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं कि सारी रात सहाबा, ध्यान इधर है, सारी रात सहाबा नमाज में, क़याम में, रुकू में, कुऊद में, इबादतों में गुजारी सारी रात।
اور دعا کرتے رہے یا اللہ یہ جھنڈا مجھے ملے، یا اللہ یہ جھنڈا مجھے ملے، یا اللہ یہ جھنڈا مجھے ملے۔ اگلا دن آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی میرے اندر کبھی ایسی چاہت نہیں ہوئی جتنی اس دن میرے اندر ایک چاہت ہوئی، کاش اللہ کا نبی یہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے۔ فرماتے کہ میں پاؤں اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے میں اوپر ہو کے حضور کے سامنے بیٹھ رہا تھا تاکہ حضور کو میں نظر آ جاؤں۔ میرے نبی نے اپنی بزم نور پر ایک نگاہ ڈالی، پھر میرے آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کا نام سن کے صرف مومن کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جن کے اندر ایمان کی رمق ہوگی وہ نام علی پہ خود مچل اٹھ کے بتا دیں گے کہ ہاں ہمارے اندر بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ آج کئی قسم کی مخلوق آ گئی جو لوگوں کو برگلا رہے ہیں کہ جی علی علی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے کسی اور مخلوق کو جو ہے نا وہ سپورٹ ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو اللہ اکبر کا نعرہ بھی چھوڑ دو کہ کسی اور مخلوق کو سپورٹ ملتی ہے، پھر تو صدیق اکبر کی صداقتوں کے ترانے گانے چھوڑ دو کہ کسی اور مخلوق کو سپورٹ ملتی ہے، حضرت عیسیٰ کے ذکر چھوڑ دو کہ عیسائیوں کو سپورٹ ملتی ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر چھوڑ دو کہ یہودیوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ ارے کس تم پاگلوں کی جنت میں رہتے ہو؟ وہ اگر ذکر کرتے تو اور معنی میں، ہم علی علی کرتے تو وہ ذکر صحابہ کرتے ہیں تو اور عقیدے سے، ہم ذکر صحابہ کرتے ہیں تو اور عقیدے سے، ہم علی کو نبیوں سے بڑھ کر سمجھ کے نہیں، ہم علی کو مصطفیٰ کا غلام اور اللہ کا ولی سمجھ کے پیار کرتے ہیں۔ نعرہ لگانا چاہیے، نعرہ اور دائیں بائیں بھی ذرا تھوڑا حالات کو بھی چیک کیجئے کہ جس کے چہرے پر نام علی سن کے رونق آئی ہے اور کس کے چہرے پہ چھائیاں پرچھائیاں اور اور معاف کرنا میں صحابہ کا نوکر ہوں، ہاں جو صحابہ کا نوکر ہے وہ ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہی میں صحابہ کا نوکر ہوں۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ رسول اللہ کے صحابہ کی عظمتوں کا دفاع کیا تو مجھے ایک خاص مخلوق جو صحابہ کے نام پہ دنیا میں دکان چمکا رہی ہے، ان کے لیڈر کا فون آیا، قریشی صاحب آج آپ نے کمال کر دیا، ہم چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے صحابہ کے دفاع کا کام کریں۔ میں نے کہا I am sorry، میں آپ کے ساتھ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں سارے صحابہ کا نوکر ہوں۔ اس لیے کہ میں 2 3 4 صحابہ کا نوکر نہیں، میں سارے صحابہ کا نوکر ہوں۔ وہ کہا جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میں صدیق کا نوکر بھی ہوں، فاروق کا نوکر بھی ہوں، میں عثمان کا نوکر بھی ہوں، میں عبداللہ کا نوکر بھی ہوں، میں طلحہ زبیر سعد و سعید ابو عبیدہ عبدالرحمن کا نوکر بھی ہوں، میں جناب عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود اور جناب ابو ہریرہ کا نوکر بھی ہوں، اور میں حسن اور حسین ابن علی کا نوکر بھی ہوں۔ آجی آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ میں وہ صحابہ کا نوکر نہیں کہ صحابہ کر کے یزید کو بات کہتا پھروں، میں وہ صحابہ کا نوکر ہوں کہ میں صحابہ کے در کی نوکری کرتا ہوں، اور میں اس نوکری کا رستہ، میں اس نوکری کا رستہ حسنین کریمین کے در سے کرتا ہوں۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ حسن بھی رسول کا صحابی ہے، حسین بھی رسول کا صحابی ہے، اور جو صحابہ کا نوکر ہو وہ ان کے دشمنوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ اگر تم واقعی صحابہ کے نوکر ہو تو پھر یزید تمہارا باپ لگتا ہے۔ سینہ تان کے کو الحمدللہ ہم سنی ہیں، اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حسینی ہو، یزیدی کبھی سنی۔ آج جو یزیدی اور جس کا یزید سے پیار ہے مجھے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جو کٹر سنی ہو وہ کبھی یزیدی نہیں۔ بھائی بولو نہیں ہو سکتا۔ بات کدھر سے لوٹی؟ بات کدھر سے آئی؟ رسول اللہ کے صحابہ
ان کی بزم نور سجی ہوتی. حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث حسن ہے. صحابہ کہتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا ببغض علی، ہم منافقوں کو صرف بغض علی سے پہچانتے. اے نبی کے یاروں کس طرح؟ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کی توجہ سے ظاہری حیات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار وہ خود منافقوں کو پکڑ پکڑ کے نکالا کرتے تھے. لیکن جب حضور کی ظاہری زندگی آپ پردہ فرما گئے، اب ہمارے لیے مسئلہ بن گیا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کیونکہ چہرے سے پتا نہیں چل سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا، ہم اپنی محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک ذکر علی شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. جس طرح بھی میں نے اچانک ہی شروع کر دیا ہے. ہم بیٹھے بیٹھے اچانک ذکر علی شروع کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے، جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہم سمجھ جاتے اپنا ہے، جس کے چہرے پہ شکنیں پڑتی ہم بازو سے پکڑ کے نکال دیتے. ہم کہتے نکل ہماری محفل سے، منافق کدھر گھس گئے. آپ ذرا نعرہ لگائیے اور دھڑلے سے لگائیے، نعرہ حیدری. پھر صدا لگنی چاہیے نعرہ حیدری. پھر صدا لگنی چاہیے نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. نعرہ حیدری کے بعد جب غوث اعظم کا نعرہ لگ جائے، راسیوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا نعرہ نعرہ غوثیہ. دوستانے کے نام بات کہاں سے چلی تھی، میں پھر لوٹ کے آنے. جنگ خیبر میں میرے نبی مکرم سید کونین سرور کونو مکہ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ میرے مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. یا نبی اللہ، علی آنکھیں دکھ رہی ہیں. میرے نبی مکرم نے فرمایا بلاؤ علی کو. حضرت علی فرماتی ہے میں حضور کی خدمت اثر و اقدس میں حاضر ہوا. جب میں وہاں پہنچا میری آنکھیں دکھ رہی تھی. حضور نے اپنا لعاب بہن میری آنکھوں میں لگایا. فرماتے اللہ کی قسم ہے مجھے یوں لگا جیسے کبھی زندگی میں آنکھیں دکھی نہیں ہیں. نبی مکرم سید کونین نے میرے مولا علی کو بلایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا. فرمایا علی جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ پر لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. مولا علی کہے خیبر کے قلعے کے باہر مولا علی جس گھڑی اپنا جھنڈا، توجہ ہے، اپنا جھنڈا جو نبی نے دیا تھا اسے زور سے مارا، پتھر میں گڑ گیا. یہ کوئی کسی فٹی روایتیں نہیں ہیں، اہل سنت کے معتبر علماء نے لکھی ہے کہ مولا علی نے جھنڈے کو کہاں گاڑا؟ پتھر میں گاڑا. اوپر جو کلے کی چوکی ہوتی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا اے یہودیو بس تم شکست کھا گئے. اس لیے کہ مولا علی نے نیچے سے فرمایا تھا میں علی بن ابی طالب ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں. مولا علی کا نام سن کر یہودی نے آواز لگائی او لوگوں تم مغلوب ہو گئے. مولا علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر خیبر کے قلعے کو فتح کیا، مرحب کو واصل جہنم کیا. اب توجہ کرنا ہے، میں نے سوال پوچھنا ہے. یہ بتائیے مجھے کہ نبی مکرم سید کونین سرور کونو مکہ کے صحابہ وہ ساری رات نمازیں کیوں پڑھتے رہے، یہ دعائیں کیوں کرتے رہے کہ یا اللہ جھنڈا ہمیں مل جائے، جھنڈا ہمیں مل جائے. یہاں سے تو ایک مخلوق نے 24 نمبر کمپنی نے کہا کہ دیکھیں صحابہ کتنے لالچی تھے، ایک جھنڈے کے لیے بھی ان کو رات کو نیند نہیں آئی، تو خلافت کا معاملہ کیسے وہ چھوڑ سکتے تھے؟ جھنڈا نہیں چھوڑا. سوچ پہ تو مجبور کر دیتے ہیں یہ جملے کہ یار ایک جھنڈے کی بات تھی، چپ کر کے سو جاتے. اگلے دن حضور جس کو بلاتے کہتے آپ کیوں کھڑو بھائی لے پکڑ جھنڈا، اور پھر اگلے دن یوں اوپر ہو کے دیکھنا.
تتابعون سر لمبا کر کے دیکھتے تھے تو صحابہ کا یہ سر اٹھا کے دیکھنا لگ رہا ہے کہ صحابہ کو بہت زیادہ چاہ تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. اب سوال تو یہ ہے نا کہ یار ایک جھنڈے کے لیے اتنی طلب کیسی؟ آئے ہائے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے اہل علم نے. فرماتے ہیں مسئلہ جھنڈے کا نہیں تھا, مسئلہ حضور کی اناؤنسمنٹ کے اندر موجود لفظ کا تھا. وہ لفظ پتہ کیا تھا؟ یحب اللہ و رسولہ. کل وہ بندہ جھنڈا اٹھا کے جائے گا جس سے خدا بھی پیار کرتا ہوگا, جس سے محمد عربی بھی پیار کرتا ہوگا. اصل میں یہ طرف جھنڈے کی نہیں تھی, وہ رتبہ حبیت کی تھی. صحابہ کو بھی پتا تھا کائنات میں بڑے بڑے رتبے ہیں, لیکن جس رتبے پہ سب سے بڑا ناز کیا جاتا ہے وہ محبت مصطفیٰ کا رتبہ ہے, وہ خدا کا محبوب ہونے کا رتبہ ہے, وہ مصطفیٰ کے محبوب ہونے کا رتبہ ہے. اس لیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت عطا فرمائی ہے. حب رسول کیا انجمن حب رسول, یہ آج ان کا یہ جلسہ ہے تو حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں اور تھوڑا سا توطئے کلام کے طور پہ چند چیزیں بڑی مقصودی عرض کروں گا جو میرا محدود وقت ہے اس کے اندر رہ کر, چونکہ میں نے اس سے بعد ایک اور جلسے میں بھی شرکت کرنی ہے, وہاں بھی تھوڑی سی حاضری دینی ہے, تو میں نے جو چیزیں عرض کرنی ہیں اس کو اپنے بڑے توجہ سے سننا ہے. کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, اس کا اچھا عقیدہ اور اس کا اچھا عمل. اگر بندے کا عمل ٹھیک نہیں تو 100% کامیابی ممکن ہی نہیں, اور اگر بندے کا عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں, تو سرے سے کامیابی کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا, کیونکہ تمام کامیابی کی بنیاد اچھا عقیدہ ہے. بولیے اچھا عقیدہ ہے, اور اگر عقیدہ بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو تو پھر کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ, نور اللہ نور. اگر عمل ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک نہیں تو چاہے بسترے کے اندر 5000 نمازوں کا ثواب ہو, بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی ہوں, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ توجہ سے پلیز کمان توجہ سے سننا ہے سب نے. یہ کئی لوگوں کو لوگوں کی تقریریں متاثر کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کوئی سکھ یہودی عیسائی اور میں ان لوگوں کو بھی یکسر میں رد کرتا ہوں اور ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں ان کی باتوں کو جو کہتے ہیں ساڈے کو تے سکھ چنگے یہودی چنگے, تیرے پیو کو چنگے ہونے گے. خدا کی قسم ایک طرف میرے نبی کا غلام ہو جس کی زبان پہ کلمہ میرے نبی کا ہو, وہ صبح و شام گناہ پہ گناہ کرے, نماز ایک نہ پڑھے, شراب بدکاری دنیا کا ہر گناہ کرے لیکن کلمہ پڑھنے والا ہو, اور دوسری طرف ایک بد مذہب لا دین آدمی ہو, وہ صبح و شام باتیں کرے, صدقے خیرات کرے, حقوق العباد پابندی کرے. خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کی امت کی اس چرسی شرابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جس کو میرے نبی کا کلمہ مل گیا ہے اس کو جنت کی ضمانت اور چٹھی مل گئی. وہ بات درست ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہونی ہے, وہ بات کی بات ہے, ہمیں اس سے انکار نہیں, لیکن سکھ ہم سے کبھی چنگا نہیں ہو سکتا, یہودی کبھی ہم سے بہتر نہیں ہو سکتا, عیسائی کبھی ہم سے بہتر نہیں ہو سکتا, مرزائی ہم سے بہتر. چاہے ملک کا وزیر اعظم اس کو اپنا بھائی کیوں نہ کرے, کوئی بات نہیں, میں صرف چیک کرنے کے لیے چھٹی کرنا تو ساڑھا فرق چیک, کوئی مسئلہ نہیں. اپنا اپنا مزاج ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, کسی کا قبلہ اور کعبہ سیاستدان ہے, اور ہم کہتے ہیں جائیں جہنم میں, اللہ کرے ہم مریں تو آمنہ کا چاند ہماری نگاہوں کے سامنے. کئیوں کا قبلہ سیاستدانوں کو خوش کرنے کا ان کی زندگی ہے, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کس میں اعلان کرنے والوں کو, تم چاہتے تو یہاں کسی بڑے وزیر مشیر کو بلا کر اس کی چاپلوسی بھی کر سکتے تھے,
نوجوانوں تم نے گلی گلی کونے کونے شہر پورے شہر کی گلی گلی میں تم نے پوسٹر لگائے بینر لگائے اشتہار لگائے تم نے یہ خرچہ کیا اگر کسی وزیر مشیر یا کسی سیاستدان سیاسی جوہادری کو بلاتے تو تب بھی تم نے کرنا ہوتا لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تمہارا ایک ایک قدم تمہارا ایک ایک عمل جو رسول اللہ کی محبت میں تم نے اٹھایا یہ عبادت ہی عبادت میں لکھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں سیاستدانوں کے ہزار اشتہار لگاؤ ان کے بینر لگاؤ دنیا میں تو تمہیں کچھ ہڈی ڈال سکتی ہے کیا بات دنیا میں ہڈی ڈال سکتی ہے لیکن یاد رکھو قبر اور قیامت کی کامیابی رسول اللہ کی ذات اگر حضور خوش تو خدا خوش اگر میرا نبی ناراض تو خدا ناراض اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں سیاستدانوں کے قصیدے گانے کے لیے نہیں آمنہ کے لال کے قصیدے سننے سنانے کے لیے اور سچی بات تو میرے دوستو یہ گئے ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے ہم تو صبح شام یہ سمجھ رہے گئے یہ بات ہمارے دماغوں میں ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے جس جس کی زندگی کی بہاریں حضور کی ذات کے برون منت ہیں وہ جھوم کے کہتے ہیں حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں ایک اچھا عقیدہ دوسرا اچھا عمل ایک اچھا عقیدہ دوسرا اچھا عمل اب یہ جو اچھا عقیدہ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھے عقیدے کو ہم کس کے ساتھ ڈھونڈیں اس کو کیا سمجھے کہ اچھا عقیدہ کیا ہے برا عقیدہ کیا ہے تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے قرآن تو بتاؤ یہ اچھا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے کیسا عقیدہ ہے کیا مولویوں والا عقیدہ ان والا عقیدہ ان والا عقیدہ آج کے جتنے مولوی اتنے عقیدے جتنی جماعتاں انہیں عقیدے جتنے پیر انہیں عقیدے نے اے قرآن تو بتا کون سا عقیدہ اچھا عقیدہ ایکسپٹڈ عقیدہ ہے تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اے سننے والوں سنو اگر تم نے عقیدہ لایا عقیدہ رکھا ایمان لایا کس جیسا میرا رب اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب بناتا ہے اے میرے یار کے یارو اگر یہ سارے لوگ عقیدہ رکھیں ایمان رکھیں تمہارے والا فقد اہتدوا میں رب کہتا ہوں یہ کامیاب ہے یہ ہدایت یافتہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ تمہارے رستے سے ہٹ جائے
جملہ ذہن میں رکھنا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ تمہارے راستے سے ہٹ جائیں، تم سے منہ پھیر لیں، تو یہ ضدی ہیں، یہ ضدی ہیں۔ وہ یا قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ عقیدہ وہ جو رسول کے صحابہ کا ہے، جاگنے گا پلیز، عقیدہ وہ ہو جو حضور کے صحابہ کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو نبی کے یاروں کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو نبی کی آل کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو ابوبکر عمر کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو عثمان و حیدر کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو عبداللہ بن عمر کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو ابو ہریرہ عبدالرحمن بن عوف کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو انس بن مالک کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو عبداللہ بن مسعود کا ہے، عقیدہ وہ ہو جو خالد بن ولید کا ہے۔ مطلب یہ ٹھہرا عقیدے کے معاملے میں اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تم نے عقیدہ کس والا رکھنا ہے؟ نبی کے صحابہ والا۔ بہت شارٹ سا ٹائم ہے اور میں نے اس میں چند منٹ میں میسج دینا ہے آپ کو۔ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ بھائی کچھ بول لیں، عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں، جب عقیدے کی بنیاد صحابہ کا طرز عمل ہے تو خود ہی فیصلہ کرو جو سرے سے صحابہ کو مانتا ہی نہیں۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ تجھے میں نے باہر بھیجنا ہے، اس کے لیے تجھے ویزا لینا پڑے گا۔ ویزا لگتا ہے پاسپورٹ پہ، اور پاسپورٹ اس کا بنتا ہے جس کا پاکستان کا شناختی کارڈ ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ جی میرے پاس شناختی کارڈ تو نہیں اور مجھے ویزا لگاؤ، تو اسے کہیں گے بندے کا پتر مان، تو پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت بھی نہیں تیرے پاس، تیرا ویزا کیسے لگے؟ جب شناختی کارڈ بنے گا پھر تیرا پاسپورٹ ہوگا، پھر ویزا لگے گا، پھر باہر جا سکتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے عقیدہ رکھو گے صحابہ والا، عقیدہ رکھو گے صحابہ والا، تو جو مخلوق صحابہ کو مانتی نہیں ان کا ایمان کدھر سے آئے؟ ناراض نہیں ہونا، میں قرآن و سنت سے ادھر ادھر کوئی بات نہیں کروں گا، اور جو ناراض ہوتا ہے وہ 6 روٹیاں کھا کے سو جائے، اس کا لکم دینکم ولی دین، ان کا اپنا عقیدہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، لہذا یاد رکھیے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر بولیے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز۔ میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک طرف نبی ہو، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف نبی ہو، ایک طرف باپ ہو۔ باپ کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جملہ کہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ آپ نے اس کو کتنا رسپانس دیا۔ باپ کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور باپ کو کاٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن نبی کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ نبی سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے۔ میں نے چھکا چوکا نہیں مارا، آئیے ذرا حدیث سماعت۔ کیا کہا میں نے؟ حدیث سماعت۔ اور قرآن مجید سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ان عاشقان مصطفیٰ صحابہ کرام کا واضح طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا عزیز ہو، ان کا رشتہ دار ہو، اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں وہ ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ان کا نام ہے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن جملہ آگے بڑھانے کے لیے میں چند چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہے، وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کی ظاہری زندگی میں جنتی ہونے کی گارنٹی اور بشارت دے دی۔ جنگ احد ہے، صحابی رسول میدان جنگ میں، ان کا باپ دشمنوں کی طرف سے، حضور کے دشمنوں کی طرف سے، مکہ کے کافروں کی طرف سے حضور سے جنگ کرنے آیا۔ ابو عبیدہ کا سامنا اپنے باپ سے ہو، اللہ اکبر،
جناب حضرت ابو ہریرہ کا سامنا، حضرت ابو عبیدہ کا سامنا اپنے والد الجراح سے ہو گیا۔ والد نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی میرے تمہارے نبی کے خلاف زبان کھولی۔ حضرت ابو عبیدہ بولے، فرمایا او ابا سن، سب کچھ کر لے، مجھے مارنا ہے تو مار لے، لیکن میرے آقا کو کچھ نہ کہیو۔ باپ باز نہ آیا، پھر میرے نبی کے خلاف زبان کھولی۔ صحابی رسول نے پھر فرمایا، او میرے باپ، میرے نبی کو کچھ نہ کہیو۔ وہ میرے آقا ہے، اسے اور غصہ آیا، کہنے لگا میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بڑا کیا، اب تو بتا یہ تو کدھر آ گیا ہے؟ اس نے اور زیادہ غصے میں آ کے ہمارے نبی کے خلاف زبان کھولی۔ حضرت ابو عبیدہ کو غصہ آیا، تلوار اٹھائی، تلوار چلائی، باپ کا سر کاٹا، والد کا سر کاٹا، میرے نبی کی خدمت میں لا کے اپنے ابے کا سر پھینکا۔ میرے نبی نے دیکھا، اور کس کا سر ہے؟ یا نبی اللہ، میرے والد کا سر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ارے ابو عبیدہ، کوئی باپ کو بھی قتل کرتا ہے؟ عرض کی آقا جی، باپ تھا لیکن اس نے آپ کے خلاف زبان کھولی ہے، اس لیے میں غصے میں آ گیا، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا پھینک دے اس کا سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھینک دے اس کا سر، تو نے جو کچھ کیا ہے تجھ سے رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ میرا رب کہتا ہے عقیدہ رکھنا ہے تو صحابی والا، عقیدہ رکھنا ہے تو صحابہ والا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک طرف نبی ہو، ایک طرف باپ ہو، نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، باپ کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں حضرات، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں حضرات، اگر کوئی میرے نبی کا غدار ہو، اگر کوئی میرے نبی کا غدار ہو، میرے نبی کا گستاخ ہو، میرے نبی کا دشمن ہو، سگا باپ بھی ہو، اسے بھی معافی نہیں مل سکتی۔ اگر باپ کو معافی نہیں مل سکتی تو باس کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی کے دین کے غدار چاہے پہلی صدی کے ہوں یا اس صدی کے، پریشان نہیں ہونا اور کوئی اس کو میرے اپنے جذبات، ہر آدمی اپنی سوچ و فکر میں آزاد ہے۔ جو میرے نبی کی ختم نبوت کا غدار ہو، میرے نبی کی شریعت کا غدار ہو، پہلی صدی کا ہو یا اس صدی کا ہو، چاہے وہ کتنے بڑے رتبے پر کیوں نہ فائز ہو، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بے ادب اور گستاخوں کو کل بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، آج بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ان چوروں ڈاکوں کمینوں کو رسول کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی قدر حضور کے غلام جانتے ہیں، رسول اللہ کی قدر حضور کے صحابہ جانتے ہیں، رسول اللہ کی قدر حضور کی امت کے ولی جانتے ہیں، اور رسول اللہ کی قدر آج کا عاشق رسول سنی جانتا ہے۔ جس کو قدر ہے رسول اللہ کی وہ ذرا بولے، ڈر کے نہیں بول رہے، اونچے بولو سبحان اللہ۔ وہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا کہ قدر نبی دا ایک ہی چادر، ڈاکو چور کمینے، قدر نبی دا جان والے بس ہو گئے قدر یوسف دا معلوم ہویا، پایا مصر گئنوں، قدر نبی دا معلوم ہو سی، مویا قبر بیان
صحابہ کی زندگی نے ہمیں کیا بتایا اور کیا سمجھایا؟ بھئی صحابہ نے ہمیں کیا بتایا کہ ایک طرف نبی کا گستاخ ہو اور ایک طرف باپ، وہ گستاخ جو ہے نا وہ باپ بھی ہو تو باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ذات کو مجھے بولنا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، نبی کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا جو اللہ ہمیں کہتے ہیں ان کو رول ماڈل بناؤ؟ صحابہ میرے نبی کے لحاف کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں ما تنخم النبی نخام الا وقعت فی کف رجل منهم فضلق بیاجر و وجہ۔ حضور اگر لحاف تہن پھینکتے وہ نیچے نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی صحابی لپک کے اس کو اٹھاتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھئے، تھوڑا سا اور آگے بڑھئے۔ اذا توضا النبی، حضور وضو فرماتے کادو یقتتلون علی وضوئی، بخاری کے لفظ پڑھو، صحابہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے ان پانی کے ذروں کو لپک کے اٹھاتے سبحان اللہ۔ اور اس طرح آپس میں دھکم فیل ہوتا، یوں سمجھ آتی کہ جیسے اس پانی کے لیے دوسرے کو قتل کرے، اور جس کو پانی مل جاتا خوش، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے کہتا ہاتھ ادھر کر، اس کے ہاتھ کی تری پہ اپنا ہاتھ مل کے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، میں صرف بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کا انداز کیا تھا حضور کے بارے میں۔ ابو رافع میرے نبی کا غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے۔ ابو رافع کی بیوی ہے، سلمہ اس کا نام ہے۔ امام طبرانی اوسط کے اندر یہ حدیث پاک لے کے آئے، امام طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ میرے آقا حضور، ذرا اب میں پڑھوں گا مفسر سے دیکھوں گا آپ کیسے بولتے ہیں۔ میرے آقا حضور سید کونو مکان آپ غسل فرما رہے ہیں، یہ سلمہ نام کی یہ ابو رافع کی بیوی میرے نبی کی خدمت میں آئی، گھر میں آئی، میرے آقا غسل فرما رہے ہیں۔ اے ام المومنین، اللہ کے حبیب کدھر ہے؟ حضور کی بیوی نے، مومنوں کی ماں نے فرمایا حضور غسل فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھا اس نے، جدھر حضور غسل فرما رہے تھے ادھر سے پانی باہر نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غسل والا پانی باہر نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی سیاحیہ یہ گئی جا کر اس نے اس پانی کو اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شربت من ماء صلی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جس پانی سے غسل فرمایا اس پانی کو کیا کیا؟ پینا شروع کر دیا۔ حضور غسل کر کے باہر آئے، اس حالت سے آگاہ کیا کہ یا نبی اللہ یہ عورت نے، یہ آپ کے غلام کی بیوی نے آپ کے غسل والا پانی پی لیا۔ توجہ ہے، غسل والا پانی پی لیا۔ میرے نبی کو چاہیے تھا کہتے کہ کیا کیا تو نے، کیونکہ نبی کے سامنے برائی ہو، نبی خاموش نہیں رہ سکتا، اس کی نبوت کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے منصب نبوت کا تقاضا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی بھی ایکسپٹڈ کام جو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے، ایسا کام وہ کام نبی کے سامنے اور نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ روکتا ہے، نبی کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جس گھڑی اپنی اس صحابیہ کی یہ بات سنی کہ اس نے پانی میرے غسل والا پیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم بدنک علی النار، او میری صحابیہ تو نے میرے جسم والا، میرے غسل والا پانی پی لیا ہے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔
نبی کے غسل والا پانی. میں تجھ سے پوچھتا ہوں، کوئی وزیر نہیں، وزیر اعظم ہو، ان کے کرندے جو سڑکوں پہ بڑے باں کرتے ہیں، کہ جب عدالت میں بلایا جاتا ہے تو سر نکال کے کہتے ہیں آئیے مسوری، بس منہ پھسل گیا تھا. اتنی صحیح عشق ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں. تمہارا پیار اتنا سے چیف جسٹس بلائے اور وہ پوچھے ہاں بھائی نہالو بد نہالو تم نے کیا بولا ہے؟ آئیے مسوری، میرے منہ سے جذبات میں نکل گیا. یہ تمہارا عشق ہے. اور ایک پولیس کے کانسٹیبل کے عشق بھی تو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جج پوچھتا ہے ممتاز قادری تو نے گورنر کو مارا ہے، تو نے اس کو قتل کیا ہے. اب ساری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے بولنا ہے. پوری دنیا کا میڈیا کیمرے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بولے گا کہ میں نے قتل نہیں کیا تو ہم کہیں گے دیکھو دیکھو ان کا عشق دیکھو. ممتاز قادری نے کہا میں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا، گستاخ رسول کو سزا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچا اونچا بولیے سبحان اللہ کی آواز. سبحان اللہ. بے شمار بے شمار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. یہ لبیک یا رسول اللہ کی جو نعرہ ہے اس کو لگاتے ہوئے کسی کے ذہن میں کوئی سیاست ریاست نہیں آنی چاہیے. اور مجھے یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے ہم حق کو چھپانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. بے شک. کئی لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ قیادت کے لیے تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی ٹانگوں پہ چل سکے. میں نے کہا یار یہ ہمارا معاملہ نہیں، یہ معاملہ نبی کا ہے، سبحان اللہ. معاملہ رسول اللہ کی ذات کا ہے. اصل میں مسئلہ یہ جب ٹانگ والے اپنی ٹانگیں کانپنے کو رکھے نا، اللہ دکھاتا ہے کہ اپنے یار کی عزت کا کام لینا ہوا تو ویل چیئر والے بابے سے بھی لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. کسی کے نصیب میں حکمرانوں کی چاپلوسی ہے اور کسی کے نصیب میں آمنہ کے لال کے گھر کی دریوزہ کری ہے. مصطفیٰ کی عزت کا پیرا ہے، نبی کے نام پہ تڑپنا ہے، نبی کے نام پہ مچلنا ہے. عزتیں اسی کو ملے گی جس کا رشتہ میرے رسول سے پکا ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. یہ لبیک یا رسول اللہ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے اور یہ بھی کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ لاہور کے ایک بابے نے شروع کیا ہے. یہ کسی خاص تنظیم کا لوگو ہے اس لیے نہ ہو. کائنات کے اندر میرے نبی کی امت میں سب سے پہلا بندہ جس نے فدا کا بھی امی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب. یہ پہلی صدی میں رسول کے صحابہ نے حضور کے سامنے لگایا تھا. خبردار کہ اگر کوئی بک بک کرے. ہمارے پنڈی میں ایک محفل میلاد ہو رہی تھی، وہاں اسی طرح کے نعرے لگ گئے تو ایک یزید وقت کا چیلا بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا یا سیاسی نعرہ نہیں لگے گا. وہ سمجھا یہ پرانے سنی ہیں، اس کو نہیں پتا فیض آباد کے دھرنے نے سنیوں کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے. یہاں صرف وہ بندہ سر اٹھا کے لبیک کرے نا جس کے اندر غیرت ایمان ہو، جو آج بھی
चपलीसियां और हुक्मरानों और खद्दारों के जनाब टाउट मार के फिर रहे हो ना, उनको कोई याद नहीं पहुंचता है कि वो हमारे साथ मिलकर रसूलुल्लाह की नारे को बुलंद करें। और जो समझते हो कि इज्जत सारी कायनात में रसूलुल्लाह के दर से मिलती है, तो फिर वो बंदा नारा लगाए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। शुरू से है बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गरीब ऊंचों में नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मसला खत्म नबूवत का हो क्या इस बंदे ने यार आराम में बैठा दो, स्टॉप चलाए जो बिठा दें मसला बिठा दे, मसला खत्म नबूवत का हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मसला नामुस रिसालत का हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, मसला गुस्ताखे रसूल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और नबी के दीन को तख्त पे लाने का मौका है तो तब भी लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह के साहबा बस तवज्जो से मेरे तकरीर का वक्त मुकम्मल हो रहा है। मेरे आका के जिस्म से लगे हुए पानी और गुस्ल के पानी को पी रहे हैं, गुस्ल के। अच्छा आगे बढ़िए आगे बढ़िए। बकर नाम है, आयशा सिद्दीका की बहन है। हजरत आयशा सिद्दीका के विसाल के बाद फरमाती हैं कि हुजूर का जुब्बा मुझे उनकी तरफ से मिला। अच्छा ये जुब्बे की ज़ियारत करवाया करती थी लोगों को और फरमाया करती थी हाज़ी जुब्बा तो रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का जुब्बा है, लबिसहा रसूलुल्लाह, नबी ने इसे पहना है। अच्छा फिर अब करती क्या थी इधर, हुजूर के जुब्बे की ये बाजू को पकड़ती और ये बुखारी की हदीस है, उसको टब पानी में ऐसे घोलती और घोल के जो लिया तो उसको पानी शरबत पिलाती। किसी ने पूछा अस्मा बिन्त अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका की बहन, ये क्या कर रही हो? आप मुस्कुरा के फरमाती और इसलिए हम ये करते हैं कि इसके जरिए से अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाता है। ये हुजूर का जुब्बा है, इस जुब्बे को धो के हम पीते पिलाते हैं, इससे हमें बोलो इससे हमें शिफा मिलती है। और फिर मेरे रसूल सैयद कौनैन के साहबा उन जगहों को तलाश कर करके वहां नमाजें पढ़ते। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, आपका बेटा हजरत सैयदना नाफे, आप फरमाते कह रहे तो अभी ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैंने अपने अब्बा जी को देखा कि हुजूर मेरे वालिद गिरामी अब्दुल्लाह बिन उमर जब भी हज के लिए मक्के मदीने से मक्के जाते तो रास्ते में जगह जगह सवारी रोकते, रुको, नीचे उतरते, अल्लाह अकबर। मैंने एक दिन अर्ज की ये क्यों आप कर रहे हैं? कदम कदम पे आप रुकते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने फरमाया बेटा मैं हुजूर के साथ सफर में आता था, यहाँ मुझे याद पड़ता है कि इन जगहों पे हुजूर रुका करते थे, हुजूर की सवारी बैठा करती थी, मैं इसलिए इन जगहों पे रुक कर नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे हुजूर की बरकतें मुयस्सर आ जाए। हुजूर के सहाबा उन गलियों से मोहब्बत करते, उस लिबास से मोहब्बत करते जो हुजूर ने पहना, उस पानी से मोहब्बत करते जो हुजूर के जिस्म से टच कर गया। पता चला कि ये नबी का अदब, नबी के तबर्रुकात का अदब, नबी के आसार का अदब, नबी के रस्तों का अदब, नबी के साया देने वाले दरख्तों का अदब, नबी के घर का अदब, नबी के मकान का अदब, नबी की गली का अदब, नबी के मोहल्ले का अदब, नबी के लिबास का अदब, नबी की तलवार का अदब, नबी के लुहाब का अदब, नबी के पानी का अदब। ये हमने घर से शुरू नहीं किया, हमने मुस्तफा के सहाबा से ये तरीका सीखा।
گرامی المرتبہ حاضرین، بہت سارا وقت ہو گیا، ابھی سنا خانہ میں مصطفیٰ بھی محفل میں موجود ہے اور میں نے ایک اگلی محفل میں حاضری دینی ہے، اس لیے آخری میسج یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جینا حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے. اونچا بولیے، جینا حضور کے لیے اور مرنا. تو پھر ہمیں کہنا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار